جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا زدنا علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم ربنا زدنا علما آمین۔ اہلا وسہلا مرحبا، خوش آمدید۔ ہمارا یہ آج لیول 1 کا شروع سے لے کے آخر تک کا 13واں سبق ہے۔ 13 نمبر لیسن ہم انشاءاللہ اللہ کی مدد توفیق کے ساتھ شروع کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہمارے پاس چوتھے پارے کا آغاز ہو رہا ہے۔ الحمدللہ ہمارا جو آدھا جرنی تھا وہ ختم ہو گیا، سمجھے کہ سیکنڈ جو آدھا جرنی ہے وہ ابھی سٹارٹ ہوا ہے انشاءاللہ۔ تو آج ہم اپنے چوتھے پارے سے اپنے سبق کا آج آغاز کریں گے۔ کورس کے مقاصد یہ ماشاءاللہ آپ لوگوں کو پتہ ہے، قرآن مجید کا سلیس ترجمہ جاننا، لکھنا وغیرہ، قرآن مجید کے مضامین کو سمجھ کر ان پہ تدبر تفکر وغیرہ کرنا، اور یہ ساری چیزیں کہ قرآن مجید کو اپنی زندگی میں لے کے آنا، یہ سب سے بڑا اور مین اور اہم قسم کا پرپز ہے۔ اسی طرح سے ماشاءاللہ کورس کے مقاصد اور اس طرح کورس کا طریقہ وغیرہ جو بھی چیزیں آپ کے سامنے موجود ہیں، سبق کا ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صفحے کے اندر نیکی پر خرچ کرنے، حرام حلال کھانا اور اس طرح سے بنی اسرائیل کے حوالے سے کچھ باتیں، حج بیت اللہ اور اہل کتاب وغیرہ ان کے ساتھ کچھ باتیں کی ہیں۔ میں آپ کو تھوڑا سا خلاصہ دوں اگر آج کے سبق کا۔ آج کے سبق کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنیادی طور پہ مسلمانوں کو ان کی اہمیت اجاگر کروانے کے حوالے سے باتیں کی ہیں، ہر لحاظ سے۔ جیسے جیسے آپ آیتیں پڑھتے جائیں گے نا، آپ کو اندازہ ہوتا جائے گا کہ ہر ایک آیت دوسری آیت کے بعد یہ بتا رہی ہے کہ مسلمان کوئی ہلکے نہیں ہیں، تعداد میں کم ہوں یا جیسے بھی ہوں، لیکن قوت کے اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو مضبوط رکھا ہے، ان کے پاس قوت ایمانی ہے، قوت ایمانی۔ اور اسی طرح سے اگر دنیا میں غالب رہنا ہے تو مسلمانوں کو کون کون سے کام کرنے ہوں گے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت محمدیہ کے ہر طرح سے اوصاف ایک طرح سے بیان کیے ہیں۔ اگر سادہ لفظوں میں آپ کو بتاؤں کہ آج کے ہمارے سبق کا کیا خلاصہ ہوگا، خیر بہرحال آگے جا کے آہستہ سے جب آپ پڑھیں گے آپ کو سمجھ آئے گی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ آغاز کر رہے ہیں، فرمایا کہ لن تنالو، ہرگز نہیں پہنچے گی تم کو، البر نیکی، حتیٰ یہاں تک کہ تنفقو، تم خرچ کر دو، مما اس چیز کو، تحبون جس کو تم پسند کرتے ہو، وما تنفقو من شیء اور جو بھی تم چیز خرچ کرتے ہو، من فإن اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بھی اس کو علیم جاننے والا ہے۔ یہ بڑی زبردست آیات ہیں۔ دیکھیں پچھلی آیات کے اندر یہود و نصارہ کے حوالے سے باتیں ہوئیں، یہودیوں کی باتیں ہوئیں، عیسائیوں کی باتیں ہوئیں، پھر اس کے بعد ایمان کی باتیں ہوئیں۔ اب درمیان میں یہاں پہ آ کے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے حوالے سے باتیں ہیں، یہ صرف اور صرف اہل کتاب کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر اہل کتاب بھی آ جاتے ہیں اور مسلمان اور مومنین وغیرہ بھی آ جاتے ہیں، سبھی کے ساتھ یہ سب کو مخاطب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس حوالے سے کہ آپ لوگوں کو نیکی کی لذت تب تک پہنچ ہی نہیں سکتی جب تک اللہ کے راستے میں اس چیز کو نہ خرچ کر دیا جائے جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہو۔ یہ آیات جب نازل ہوئی نا تو ابو طلحہ انصاری ایک صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضوا عنہ، تو وہ اللہ کے رسول کے پاس آئے، کافی مالدار آدمی تھے، ان کے پاس نا بہت سارے باغات تھے کھجوروں کے، لیکن ایک باغ ایسا تھا جو ان کو سب سے زیادہ محبوب تھا، سب سے زیادہ پسند تھا۔ اس کی کچھ وجوہات تھی۔ پہلی وجہ یہ کہ وہ باغ پھل بڑا زیادہ لے کے آتا تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دل کرتا اس باغ میں چلے جاتے، وہاں جا کے پانی پیتے، کھجوریں کھاتے۔ تیسری وجہ یہ تھی کہ وہ مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا۔ یہ کچھ ایسی وجوہات تھیں جس کی وجہ سے ان کو وہ باغ سب سے زیادہ پسند تھا۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئی نا تو وہ آ کے اللہ کے رسول کو کہنے لگے، اللہ کے رسول میرے بہت سارے باغات ہیں، لیکن آپ کو بھی پتہ ہے کہ مجھے سب سے زیادہ جو محبوب اپنا باغ ہے نا وہ یہی والا ہے جو آپ کے سامنے موجود ہے، مدینہ مسجد نبی کے سامنے۔ تو اللہ کے رسول آپ گواہ ہو جائیں، بھائی یہ باغ میں آپ کو دیتا ہوں، آپ لوگوں میں تقسیم کر دیں، میں نے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ نبی علیہ السلام نے ان کو حکم دیا کہ تم اس کو نا اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں کے اندر خرچ کر دو۔ انہوں نے جا کے اپنے چچا زاد بھائیوں بہنوں وغیرہ میں تقسیم کر دیا۔ خیر بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اگر چاہتا ہے کہ وہ خرچ کرنے کی لذت لے تو اس چیز کو خرچ کرنا چاہیے جو اس کو پسند ہو۔ اور اسی طرح سے جو نبی علیہ السلام نے ایک حدیث بھی بیان فرمائی ہے، فرمایا کہ مسلمان پہ 6 حقوق ہیں۔ ان حقوق میں سے ایک حق کیا ہے، یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ،
آپ نے اگر نیکی کی لذت، نیکی کا ذائقہ، نیکی کی حلاوت اور اس کی چاشنی اور اس کا مزہ لینا ہے نا، تو جو چیز آپ کو اپنے لیے پسند ہے نا وہ اپنے بھائی کو دے دیں، اپنے بھائی کے اوپر خرچ کریں. اپنے بھائی، ہم تو یہاں پہ ہمیں تو کوئی جوس کا ڈبہ اپنے لیے پسند ہو نا تو ہم کہتے ہیں میں یہ بھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کروں گا. نیکی کا مزہ آئے گا ہی تب جب ایک چیز آپ کو چاہیے ہو اور آپ اس کو چھوڑ کے اپنے بھائی کے اوپر خرچ کر دیں یا اس کو دے دیں. یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. یقین کریں، آپ یہ کام کر کے دیکھیں، آپ کو ایسا قلبی سکون نصیب ہوگا نا کہ آپ نے شاید بڑی بڑی جگہوں پہ وہ سکون نہ پایا ہو جو آپ کسی کو دینے کے بعد محسوس کریں گے. تو بہرحال اختصار کے ساتھ یہیں پہ اتنی باتیں ہیں. اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں کل طعامی، ہر کوئی کھانا، ہر کھانا کانا وہ تھا حلن حلال لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر، الا مگر ما حرم جو حرام کر لیا اسرائیل نے علی نفسی اپنے آپ پر، من قبل اس سے پہلے تو نزلہ کے نازل کی جاتی ہے تورات یا تورات کے نزول سے پہلے. اصل میں یہودی مختلف قسم کی یا باتیں کرتے تھے، جو لوگ مسلمان ہوتے ان کو پریشان کرتے، ان کو کبھی کوئی اس قسم کا شک و شبہ ڈال دینا، کبھی وہ کر دینا، کبھی جی تم نے تحویل قبلہ کیوں کر لیا، اللہ نے اس کا بھی جواب دے دیا، وہ آگے آ رہا ہے انشاءاللہ باذن اللہ. تم نے فلاں کام کر لیا. انہی میں سے ایک ایسی تھی کہ اسرائیل، یہاں پہ جو اسرائیل ہے نا یہ بنو اسرائیل نہیں ہے، یعنی حرم اسرائیل، اسرائیل سے مراد یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام ہے. یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے نا کچھ کھانے اپنے اوپر حرام کیے ہوئے تھے. حرام سے مراد یہ کہ ان کو کھانا ترک کر دیا تھا. یہ نہیں کہا تھا کہ لوگوں تم بھی چھوڑ دو، اپنی ذات پہ انہوں نے خود ہی کہا کہ بھائی میں نہیں کھاتا. ان میں سے ایک تھا اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ. تو یہ مسلمان شوق سے کھاتے تھے اور پیتے بھی تھے. تو یہودی مسلمانوں کو آر دلاتے تھے کہ یہ تو تم تو کہتے ہو جی ہم پرانے انبیاء پہ ایمان لے کے آتے ہیں، تو یہ تو حرام چیز ہے جو تم حلال کر کے کھا رہے ہو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا جواب دیا کہ ہم نے وہ حرام نہیں کیا تھا، بلکہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے لیے وہ کھانا چھوڑا تھا. کیوں چھوڑا تھا؟ وہ بیماری کی وجہ سے تھا یا کسی اور پریشانی کی وجہ سے تھا. بہرحال وہ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے اور اونٹنی کا دودھ بھی نہیں پیتے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اس اعتراض کا جواب دیا ہے کہ اس وقت تو تورات نازل ہی نہیں ہوئی تھی جب یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے اور انہوں نے یہ چیزیں کھانا پینا چھوڑ دی تھی. پھر آگے اللہ کہتے ہیں قل کہہ دیجئے فاتو تم لاؤ بالتورات، تورات کو، فتلوہا اس کو تلاوت کرو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. اللہ کے دکھاؤ نا ذرا تورات کے اندر اللہ نے کہاں پہ کہا ہوا ہے کہ ہم نے اونٹ کو یا اونٹنی کے دودھ کو حرام کی ہے. اللہ نے تو کہیں نہیں کہا، یہ تو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا فعل تھا. پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فمن افترا، جس نے باندھا علی اللہ پر الکذب جھوٹ، من بعد ذالک اس کے بعد، یعنی آیتیں اور آیات اور واضح نشانیاں آ جانے کے بعد بھی اس نے اللہ پہ جھوٹ باندھا، فاولئک تو وہی ہیں ہم الظالمون جو ظلم کرنے والے ہیں. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں قل کہہ دیجئے صدق اللہ، اللہ نے سچ فرمایا، اللہ سچ بولتا ہے. فتبعوا پس تم پیروی کرو ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی، وما کان من المشرکین وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. جیسے ہم نے پچھلی آیات کے اندر پڑھا تھا کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. نہ وہ یہودی تھے نہ وہ عیسائی تھے، وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سر جھکانے والے تھے، سیدھے راستے پہ گامزن ہونے والے تھے، سمعنا واطعنا کہنے والے تھے، اور نہ ہی وہ مشرکوں میں سے تھے. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، تو وہ سیدھے راستے پہ جانے والے تھے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ یہ آیات بیان کر کے فرما دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم اگر سچے ہو تو ملت ابراہیم کی پیروی کرو. کیوں؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو صحف نازل ہوئے ہیں نا وہ لا کے دکھاؤ. کیا اللہ نے یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پہ کھانے حرام کیے تھے؟ تم ابراہیم کی دین کی بات کرتے ہو. پھر اگلی آیات میں، اب یہاں پہ میں آپ کو ایک اشکال کا جواب بھی دے دوں. ہمارے ہاں یہ شاید میں نے دوسرے پارے کے شروع میں بھی آپ کے سامنے گزارش کی تھی، اگر آپ میں سے کسی کو یاد ہو، کہ یہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا ایک ہمارے ہاں ایک اشکال ہے کہ جو قبلہ اول تھا مسلمانوں کا وہ بیت المقدس تھا. یہ بالکل بات غلط ہے. قبلہ اول ہمیشہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیت اللہ ہی مسلمانوں کا رکھا ہے. بیت المقدس تو وہ جب ہیکل سلیمانی بن رہا تھا تو کچھ لوگوں نے اس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنا شروع کر دی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی ان کا انکار نہیں کیا. تو آہستہ 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 کرتے کرتے وہ اہل کتاب سارے کے سارے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے، جبکہ مشرکین مکہ تو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، وہ تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھتے تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے تو مشرکوں سے زیادہ قریب اہل کتاب تھے مسلمانوں کے، اس وجہ سے، اور وہاں پہ مکہ کے اندر مشرکین تھے، اہل کتاب تھے بھی نہیں، کیونکہ بے شک وہ بھی انکار کرنے والے تھے رسول اللہ علیہ وسلم کا، لیکن وہ اللہ کی کتاب کو ماننے والے تھے، ان کے اوپر تورات نازل ہوئی، انجیل نازل ہوئی. بہرحال وہ کسی حد تک مشرکین مکہ سے بہتر تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جو قبلہ تھا نا اس کو اپنے لیے قبلہ بنایا تاکہ یہ مشرکین کی موافقت نہ ہو.
کسی بھی قوم کا قبلہ اختیار کرنا، ان کا رخ اختیار کرنا، ان کی ثقافت اختیار کرنا، ان کے دین کو اختیار کرنا، گویا کہ ان کو اپنے لیے امام بنانے والی بات ہوتی ہے۔ تو اس لیے مشرکین کے انکار کی وجہ سے بیت المقدس کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ کر کے نمازیں ادا کی، کیونکہ اب اس کی مخالفت دیکھیں نا کہ اللہ کے رسول جب مدینہ آئے ہیں تو مدینہ آ کے اللہ کے رسول نے اللہ کے سے خواہش کا اظہار کیا کہ بیت اللہ کو بنا دیا جائے، کیونکہ مدینہ کے اندر یہودی تھے، وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اللہ نے تحویل قبلہ کر دیا۔ لہٰذا اس آیت کے اندر بھی اس اشکال کا جواب موجود ہے کہ سب سے پہلا جو گھر تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ بیت اللہ ہی تھا، اور وہی انسان مسلمانوں کا قبلہ رہا ہے شروع سے لے کے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان اولا، سب سے بے شک اولا، سب سے پہلا بیتن گھر، وضیع جو بنایا گیا، للناس لوگوں کے لیے، للذی وہ ہے جو ببکہ مکہ مکرمہ میں ہے، مبارکن وہ بابرکت ہے، وہ ہدن اور وہ برکت والی جگہ ہے، وہ ہدن اور ہدایت ہے، للعالمین تمام جہانوں کے لیے۔ یہ جو لفظ بکہ ہے نا، یہ مکہ کو کہا جاتا ہے، قبیلہ بنو طے کی زبان کے اندر وہ مکہ کو بکہ پڑھا کرتے تھے۔ آپ یہ جو قرات سبا ہے، قرات عشرہ وغیرہ ہے، یہ مختلف قبائل کی زبانیں ہیں جن کو ہم قرات سبا قرات عشرہ کرتے ہیں، اس کی ڈیٹیل میں نہیں ہم جاتے۔ بہرحال یہ جو لفظ مکہ جو ہم کہتے ہیں یہ ایک اور قبیلے کی زبان میں ہے، اور بکہ یہ قبیلہ بنو طے کی زبان میں تھا، تو اللہ نے یہاں پہ بکہ لفظ استعمال کیا۔ اللہ فرماتے ہیں فی ہی، اس کے اندر آیات النشانیاں ہیں، بینات واضح، مقام ابراہیم، اور ان نشانیوں میں سے ایک نشانی مقام ابراہیم ہے، یعنی بیت اللہ یہ سارے کا سارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیوں سے بھرا پڑا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ گنتے جائیں تھوڑی تھوڑی کہ بے آب و گیاں جگہ کے اوپر اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر ہونا، پھر لوگوں کا اس کی طرف رجحان ہو جانا، پھر وہاں سے زمزم کا چشمہ پھوٹنا جو شروع سے لے کے چلتا آ رہا ہے اور آج تک کبھی رکا ہی نہیں ہے، لوگ پانی لے کے آتے ہیں جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، پانی ختم نہیں ہو رہا۔ اس کے علاوہ وہاں پہ ان منڈیوں کا قیام ہو جانا کہ چاروں طرف سے شام اور مصر وغیرہ سے سارے جتنے بھی ادھر ادھر کے کنٹریز تھے وہ سارے کے سارے وہیں پہ جا کے اپنی منڈی لگانا شروع کر دینا، پھر لوگوں کا اس کی طرف جانا، پھر قریش کا وہاں پہ جو ہے وہ اپنے آپ کو آباد کرنا اور بیت اللہ کی خدمت کرنا، یہ ساری کی ساری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں پہ نشانیاں بیان فرمائی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بڑی نشانیاں رکھی ہیں اگر بندہ تھوڑا سا سوچے، ٹھیک ہے جی۔ اور سب سے بڑی نشانی مقام ابراہیم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پہ کھڑے ہو کے انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی، اللہ نے اس پتھر کو ابراہیم علیہ السلام کے دور سے لے کے آج تک، آج کی تاریخ تک، آج 30 جنوری 2023 تک محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے، لوگ جا کے اس کو دیکھتے ہیں، تو یہ کم نشانی تو نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں ومن داخلہ، جو اس میں داخل ہو گیا، کانا آمینن، وہ امن میں ہے، وہ امن میں ہو گیا، وللہ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، علی الناس، لوگوں پر، حج البیتی، بیت اللہ کا حج کرنا، من استطاع، جس کے پاس طاقت ہو، الیہ، اس کی طرف، سبیلاً، راستے کی، جس بندے کے پاس زیادہ راہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو چاہیے کہ وہ حج کرے۔ جو بندہ بھی بیت اللہ میں یا حرم مکی کے اندر داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا۔ یعنی بعض تاریخ کے اندر ایسی روایات بھی ملتی ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور کے اندر اگر کوئی بندہ جس کے اوپر حد قائم ہونی ہوتی تھی، اگر وہ حرم حدود میں داخل ہوتا تو اس کو پکڑا نہیں جاتا تھا، یہ اس کو چھوڑ دیا جاتا کہ جب یہ حرم حدود سے نکلے گا تو پھر اس کو پکڑ کے اس کے اوپر حد نافذ کریں گے، وہاں کی جو درخت ہے وہ نہیں کاٹا جائے گا، وہاں پہ جانوروں کو نہیں مارا جائے گا، وہاں پہ پرندوں کو نہیں مارا جائے گا، پرندوں کو یا جانوروں کو ڈرایا نہیں جائے گا، گری ہوئی چیز کو اٹھایا نہیں جائے گا، یعنی ہر لحاظ سے امن و امان ہے، اللہ کے چند ایک جانوروں کا ذکر آتا ہے جن کو آپ بیت اللہ یا جن کو آپ حدود حرم کے اندر بھی مار سکتے ہیں، زہریلے جانور جیسے بچھو ہو گیا، سانپ ہو گیا، سفید کوا ہو گیا، چیل ہو گئی، چوہا ہو گیا، یہ زہریلے جانور ہیں، نقصان دینے والے جانور ہیں، ان کو مارنا جائز ہے، اس کے علاوہ کسی جانور کو وہاں پہ مارا نہیں جائے گا، یہ امن کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اس کے بعد جس کے پاس طاقت ہے نا وہ بیت اللہ کا حج کرے۔ اب طاقت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک مالی طاقت اور ایک جسمانی طاقت، دونوں طرح کی طاقت جس بندے کے پاس ہے وہ اس کے اوپر حج فرض ہے، بلکہ رسول اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ نے فرمایا جس بندے کے پاس طاقت تھی اور اس نے بیت اللہ کا حج نہیں کیا تو برابر ہے کہ وہ یہودی فوت ہو یا عیسائی فوت ہو، وہ دائرہ اسلام کے اندر فوت نہیں ہوا۔ استطاعت کے باوجود حج نہ کرنا گویا کہ انسان کو ایک طرح سے دائرہ اسلام سے خارج کرنے والی بات ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ومن کفر، اور جس نے کفر کیا، فإن اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، غنی، وہ غنی ہے، عن العالمین، تمام جہانوں والوں سے، جو بھی بندہ کفر کرتا ہے، اللہ کا انکار کرتا ہے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، وہ تو غنی ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں قل، کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب، اہل کتاب، لم تکفرون، کیوں تم انکار کرتے ہو، بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا، اللہ کی نشانیوں کا، کہ اللہ کی آیات کا کیوں انکار کرتے ہو، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، شہید، وہ گواہ ہے، علی ما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو، تم جو ابھی عمل کر رہے ہو نا اس پہ بھی اللہ گواہ ہے،
تمہارے سامنے اللہ کی آیات موجود ہیں، تورات کے اندر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا تذکرہ کیا ہوا ہے، پھر بھی تم ان باتوں کا انکار کر رہے ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں قل کہہ دیجئے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تصدون، کیوں تم روکتے ہو، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، من آمن، جو ایمان لے آئے، جو بندہ ایمان لے کے آتا ہے تم اس کو اللہ کے راستے سے کیوں منع کرتے ہو؟ تبغونہا، تم تلاش کرتے ہو، عوجن، ٹیڑھا پن، وانتم شہداء، اور تم خود بھی گواہ ہو، وما اللہ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ، بغافل، غافل، اما اس چیز سے تعملون، جو تم عمل کرتے ہو۔ یعنی یہ اہل کتاب پتہ کیا کرتے جی، یہودی اگر کوئی بندہ مسلمان ہو جاتا نا، اس کے دماغ میں جا کے شکوک و شبہات ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھو جی، تم تو کہتے ہو تمہارا نبی یہ تو پہلے انبیاء کو مانتا ہے، تو پھر بیت المقدس کو کیوں اس نے چھوڑ دیا؟ تو فلاں چیز کو اس نے کیوں حلال کر لیا؟ فلاں کام اس نے کیوں کر لیا؟ ایسا معاملہ کیوں کر لیا؟ ویسا معاملہ کیوں کر لیا؟ مسلمانوں کے، ایمان والے لوگوں کو سیدھے راستے سے روکنے کے لیے جو کوشش تھے وہ کر سکتے تھے، جو بھی وہ کر سکتے تھے کوشش وہ کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں، یہ جو آیات ہیں نا، یہ قبیلہ اوس اور خزرج کے حوالے سے نازل ہوئیں، جو بھی میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو، جو ایمان لائے، ان تطیعوا، اگر تم نے پیروی کی، فریقاً، ایک گروہ کی، من الذین، ان لوگوں میں سے، اوتوا الکتاب، جو کتاب دیے گئے، یردوکم، وہ تم کو لوٹا دیں گے، بعد ایمانکم، تمہارے ایمان کے بعد، کافرین، کافر کرتے ہوئے یا کفر کی طرف۔ اصل میں جب جنگ بدر ہوئی نا، جنگ بدر کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو بڑی فتح دی، تو یہ جو اہل کتاب تھے نا، بڑے غصے میں تھے، بڑے انہوں نے ناراضگی وغیرہ کا اظہار کیا ہوا تھا۔ تو ان یہودیوں کے اندر نا ایک بزرگ تھا، شماس ابن قیس اس کا نام تھا، اس نے نا جنگ بواس کا تذکرہ شروع کیا۔ جنگ بواس ایک جنگ تھی جو قبیلہ اوس اور خزرج کے درمیان تھی، وہ بڑی پرانی چلتی آ رہی تھی، بڑی پرانی۔ انہوں نے نا اس جنگ کا تذکرہ کرنا شروع کر دیا تاکہ ان کے درمیان میں آپس میں لڑائی ہو جائے۔ اللہ کے رسول کو یہ بات پہنچی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے اس جگہ پہ جہاں پہ اوس اور خزرج والے ایک دوسرے پہ یعنی تلواریں نکال آئیں، یعنی لڑنے کے لیے بس بالکل تیار کھڑے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ پہنچے، آپ نے فرمایا کہ میرے ہوتے ہوئے تم جاہلیت کے کام کر رہے ہو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا مسلمانوں کو۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ، میں اختصار کے ساتھ بتا رہا ہوں، اصل میں نا آج کی جتنی بھی آیات ہیں نا، واللہ ساری ہسٹوریکل آیات ہیں۔ اب میں کتنا اختصار کروں مجھے نہیں سمجھ آ رہی، تو میں بہرحال جتنا کر سکتا ہوں میں اتنا کر رہا ہوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نا یعنی اس آیت میں یہ اشارہ کیا کہ اگر تم ان کی پیروی کرو گے نا تو یہ تو تمہیں اپنے دین کی طرف لوٹا لیں گے، لہذا ان کی پیروی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چلیں جی اگلے صفحے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس کے اندر بھی اہل کتاب کے حوالے سے بات ہے، ایمان والوں کی مضبوطی سے رسی کو تھام لو، خیر کی دعوت دو، سفید اور کالے چہرے کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بات کی۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور کیسے تم انکار کر سکتے ہو، وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ، تم تو قرآن کی تلاوت، اور تم ہو تتلا، پڑھی جاتی ہیں، علیکم، تم پر، آیات اللہ، اللہ کی آیتیں، وفیکم رسولہ، اور تمہارے اندر اس کا رسول بھی موجود ہے، ومن یعتصم، اور جس نے تھام لیا مضبوطی کے ساتھ، باللہ، اللہ تعالیٰ کو، فقد، پس تحقیق، ہدیہ، وہ ہدایت دیا گیا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیسے کر رہے ہو کہ تمہارے اوپر تو وہ اللہ کی آیتیں صبح شام پڑھی جا رہی ہیں، تمہارے اوپر تو صبح شام اللہ کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں، اور تمہارے اندر اللہ کے رسول موجود ہیں، تم پھر بھی اللہ کا انکار کر رہے ہو۔ اور جو بندہ اللہ کو تھام لیتا ہے اچھی طرح سے، وہی سیدھے راستے کی طرف جانے والا ہے۔ اللہ کی قرآن کی تلاوت جو کرنے والا بندہ ہے وہی سیدھے راستے کی طرف جانے والا ہے، اسی کو ہدایت دی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو، جو ایمان لائے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن، اور نہ تم مرو، یعنی نہ تم فوت ہو، الا مگر وانتم مسلمون، کہ تم مسلمان ہو، یعنی صرف اور صرف اسلام کی حالت میں۔ یہ آیت جب نازل ہوئی نا تو مسلمانوں پہ بڑی ذرا تھوڑی سی پریشانی والا کیفیت ہو گئی، کہنے لگے اللہ کے رسول حق تقاتی کا مطلب یہ ہے کہ سفر میں، حضر میں، جاگتے، اٹھتے، بیٹھتے، سوتے، اتق اللہ حیث ما کنتم، جہاں پہ جیسی کیفیت میں ہونا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رعب اور دبدبہ تمہارے دل کے اندر سے نہیں جانا چاہیے، ایک لمحے بھر کے لیے نہیں جانا چاہیے، چاہے جو مرضی ہو جائے۔ یہ جب آیات نازل ہوئی نا تو بعض صحابہ اللہ کے رسول کہنے لگے اللہ کے رسول جب ہم بازار میں ہوتے ہیں، یہ ایسے معاملات ہوتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ایسی باتیں ہو جاتی ہیں، تو یہ تو بڑا مشکل عمل ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ والی آیات نازل فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، پس اللہ سے اتنا ڈرو جتنی تمہارے اندر طاقت ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ وہاں پہ جا کے آگے بیان کریں گے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں واعتصموا، اور تھام لو، بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو، جمیعاً، سارے کے سارے، ولا تفرقوا، اور تم نہ فرقہ بندی کرو، واذکروا، اور یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، علیکم، جو تم پر ہے، اذ کنتم، جب تم تھے، اعداء، دشمن، آپس میں تم دشمن تھے، فالف بین قلوبکم، فالف، اس نے الفت ڈال دی، بین قلوبکم، تمہارے دلوں کے درمیان میں، فاصبحتم، پس تم ہو گئے، بنعمتہ، اس کی نعمت کے ساتھ، اخوانا، آپس میں بھائی بھائی۔
ٹھیک ہے جی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب یہاں پہ مسلمانوں کو ان کی اصل یاد کروا رہے ہیں. تم آپس میں جنگ و جدال کر رہے ہو، لڑائی جھگڑا کر رہے ہو تم، یعنی آپ دیکھیں دور جاہلیت کے اندر بعض ایسی جنگیں مشہور ہیں جو آدھی آدھی صدی تک ہوتی رہی ہیں، کئی نسلیں اس جنگ کے اندر ختم ہو گئیں. ان میں سے یہ قبیلہ اوس خزرج کی جنگ بواس بھی ہے، اور ایک اور جنگ ہوتی تھی جو مکہ کے اندر تھی، جو 50 سال تک جنگ جاری رہی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرح بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنی نعمت اسلام کے ذریعے تمہیں آپس میں بھائی بنا دیا، تم آپس میں دوست ہو. کہ جب مواخات مدینہ ہوئی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کیسی کیسی مثالیں قائم ہوئی ہیں کہ کسی انصاری صحابی کے پاس اگر 2 باغ تھے، اس نے کہا میں ایک باغ اپنے پاس رکھتا ہوں، ایک اپنے مہاجر بھائی کو دیتا ہوں. کسی کے پاس 2 بیویاں تھیں، وہ کہتا تھا میں ایک بیوی کو چھوڑتا ہوں، ایک اپنی مہاجر بھائی کو دیتا ہوں. کیسی کیسی مثالیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قائم فرما دی ہیں. رحماء بینہم، ایک دوسرے کے اوپر رحم کرنے والے وہ لوگ ہو گئے صرف نعمت اسلام کی وجہ سے. تفرقہ بازی کے ساتھ دیکھیں جو فرقہ بندی ہے نا، یہ گروہ بندی ہے، یہ انسان کے اندر سے روب اور دبدبے کو ختم کر دیتے ہیں. یہ ایک سادہ سا قاعدہ ہے. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں، اس کے اوپر بہت زیادہ میں بات نہیں کرتا، آگے جا کے تھوڑی سی میں انشاءاللہ کچھ تفصیل آپ کے سامنے ذکر کروں گا جو اس سے ملتی جلتی ہے. اللہ فرماتے ہیں وَكُنْتُمْ، اور تھے تم عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، جہنم کے گڑھے کے کنارے پہ تم لوگ کھڑے تھے. فَأَنْقَذَكُمْ، اس نے تم کو محفوظ کر لیا، منہا، اس جہنم کے کنارے سے، اس جہنم سے. کذالک، اسی طرح، یبین اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، لکم، تمہارے لیے، آیاتی، اپنی نشانیوں کو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ، اللہ کے راستے پہ چلنے والے ہو جاؤ. اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں ولتکن، اور چاہیے، منکم، تم میں سے، امتن، ایک گروہ ایسا ہو، یدعون، جو پکارے، الی الخیر، خیر کی طرف، وَيَأْمُرُونَ، اور وہ حکم دے، بالمعروف، نیکی کا، وَيَنْهُونَ، اور وہ منع کرے، عَنِ الْمُنْكَرِ، یعنی گناہ سے، منکر یعنی گناہ سے. وَأُولَئِكَ، اور یہی ہیں، ہم المفلحون، جو فلاح پانے والے ہیں. یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو امت ہے نا، یہ جو امت ہے، اس کو خیر امت بنایا. آگے جا کے اس پہ بھی بات ہو رہی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک گروہ تمہارے اندر سے ایسا ضرور ہونا چاہیے جو تدبر بھی کرے، تفکر بھی کرے، دین کے کام کرے، اور وہ خاص ہو جو دین کا کام کرے، لوگوں کو نیکی کا حکم دے، برائی سے منع کرے، گناہ سے منع کرے. اسی وجہ سے بعض علماء کرام نے اس آیت سے یہ بھی استدلال لیا ہے کہ جو یعنی دین کا کام کرنا ہے یہ فرض کفایہ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ فرض عین ہے. دعوت دین، دعوت اللہ، یہ فرض کفایہ ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں یہ فرض عین ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو تفصیل کے ساتھ کام کرنا ہے نا وہ فرض کفایہ ہے، لیکن اپنی استطاعت کے بقدر لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا یہ فرض عین ہے. اس کی دلیل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک ضعف الایمان. تم میں سے جب کوئی آدمی کوئی برائی کا کام دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکے. فإن لم یستطع، اگر اس کی طاقت نہیں ہے، فبلسانہ، تو زبان سے روکے. فإن لم یستطع، اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے، فبقلبہ، اپنے دل کے اندر تو برا جانے. وذلک اضعف الایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ ایمان کی سب سے گھٹیا کنڈیشن ہے، سب سے گھٹیا حالت ایمان کی یہ ہے کہ انسان اپنے دل کے اندر برائی کو برا جانے. اور اگر بندہ دل کے اندر بھی برائی کو برا نہ جانے بلکہ برائی کے اندر شریک ہو، اس بندے کے ایمان کی کیا بات کرنی ہے. بہرحال اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ولا تکونوا، اور تم نہ ہو جاؤ، کالذین، ان لوگوں کی، تفرقوا، جنہوں نے فرقہ بازی کی، فرقہ بندی کی، گروہ بندی کی، واختلفوا، اور انہوں نے اختلاف کیا، من بعد ما جاءہم البینات، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھی. واولئک، اور یہی ہیں، لہم، ان کے لیے اللہ فرماتے ہیں عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی حدیث میں آپ کو بات بیان کر کے آگے بات بڑھاتا ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے جو پہلے اہل کتاب گزرے تھے نا، انہوں نے اپنے فرقے بنائے. یہودیوں کے 71 فرقے تھے اور عیسائیوں کے 72 فرقے تھے، اور میری امت کے 73 فرقے ہوں گے. 73 فرقے ہوں گے اور ان میں سے ایک حق پہ ہوگا. اب جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ آیت سنی نا، فرمایا کہ اللہ کے رسول کیسے، مطلب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ فرقہ جو ہے یا یہ گروہ جو ہے یہ درست راستے پہ ہے، یہ وہ جماعت ہے جو درست راستے پہ ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جماعت کی نشانی بتائی، فرمایا ما انا علی و اصحابی. اس جماعت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ اس بات پہ ہوں گے جس بات پہ میں ہوں اور جس بات پہ میرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں. آپ خود دیکھیں، پرکھیں، تلاش کریں، غور کریں، فکر کریں کون سی ایسی جماعت ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کر رہی ہے، یقینی طور پہ وہ حق پہ ہے. وہ کوئی بھی ہے، کسی جماعت کا نام نہیں لیا کہ جی وہ فلاں مسلک ہو، فلاں مسلک ہو، فلاں مسلک ہو، فلاں مسلک ہو، نام نہیں لیا، نشانی بتائی ہے. نام اس کا جو بھی ہو، طائفہ منصورہ ہو، فرقہ ناجیہ ہو، کچھ بھی اس کا نام ہو، وہ لوگ ہیں جو درست راستے پہ ہیں. اور وہ درست راستہ کون سا ہے؟ جو میرا ہے. اور اللہ کے رسول کا راستہ کون سا ہے؟ وہ اللہ اور اس کے رسول کی کتاب کا راستہ ہے.
اور اللہ اور اس کے رسول کی کتاب کا راستہ کہاں سے ہمارے پاس آیا؟ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے سے ہمارے پاس آیا، لہٰذا اس راستے کو پرکھ لیں گے اور اس کے بارے میں ہم رائے قائم کر لیں گے کہ یہی وہ طائفہ منصورہ ہے، یہی وہ فرقہ ناجیہ ہے۔ تو اس لیے یہی بات بھی یاد رکھیں کہ بعض لوگ یہاں پہ اشکال پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا تم فرقہ بندی نہ کرو، تو یہ جو اتنے فرقے بنے ہوئے ہیں ان کے یہ تو یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، اور اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے آپ نے فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، تو یہ تو کانفلکٹ آ گیا قرآن اور حدیث کے اندر۔ کانفلکٹ نہیں آیا، آیت کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ فرقہ بندی نہ کرو، یہ اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ فرقے نہیں بنیں گے، بات سمجھ آئیے آپ کو؟ ولا تفرقوا، اللہ نے کہا فرقے بندی کرو نا، لیکن اللہ نے یہ کہیں نہیں کہا کہ فرقے نہیں بنیں گے۔ فرقے بنیں گے، فرقے بنیں گے تو آزمائش ہوگی، مان علیہ و اصحابی کیسے پورا ہوگا؟ جب فرقے بنیں گے تبھی پتہ چلے گا۔ تو اس لیے اس کے اندر کوئی کانفلکٹ نہیں ہے، یہ بالکل نارمل سی بات ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں یوما، اس دن یعنی قیامت کے دن، تبیض، روشن ہوں گے، وجوہ، کچھ چہرے، کچھ چہرے جو ہوں گے نا وہ اس دن بڑے روشن ہوں گے، سفید ہوں گے، وتسود، اور کالے ہوں گے، وجوہ، کچھ چہرے بے نور ہوں گے، کچھ چہرے نور والے ہوں گے۔ فاما الذین، پس وہ لوگ، اسودت وجوہہم، جن کے چہرے کالے ہوں گے، اکفرتم، یہاں پہ جملہ محذوفہ نکال لیں کہ ان کو یہ بات کہی جائے گی، اکفرتم، کیا تم نے کفر کیا تھا، بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد، فذوقوا العذاب، پس چکھو العذاب کا، عذاب کو، بما کنتم تکفرون، اس وجہ سے جو تم نے کفر کیا، تم نے جو کفر کیا، اللہ کا انکار کیا، ایمان لانے کے بعد اللہ کو چھوڑ دیا، اس عذاب کو چکھو۔ وَأَمَّا الَّذِينَ، اور وہ لوگ، ابیضت وجوہہم، جن کے چہرے روشن ہوں گے، سفید ہوں گے، ففی رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت کے نیچے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہیں، نتلوہا، ہم تلاوت کرتے ہیں ان کو، علیہ کا، آپ پر، بالحق کی، حق کے ساتھ، وم اللہ، اور نہیں اللہ تعالیٰ، یرید، وہ ارادہ کرتا، ظلم کا، للعالمین، تمام جہانوں کے لیے، وما، جیسے دوسری آیات کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ وما ظلمهم اللہ ولکن کانوا انفسهم یظلمون، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کے اوپر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظلم نہیں کرتا۔ اب دوبارہ آگے بات ہو رہی ہے جی آسمان و زمین اور بہترین امت کے حوالے سے، اہل کتاب اور اس طرح ذلت و مسکن سب برابر نہیں ہے، ان چیزوں کو ہم انشاءاللہ باذن اللہ اختصار کے ساتھ دیکھیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وللہ، اللہ سبحانہ ہی و تعالیٰ کے لیے ہی ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، جو کچھ زمینوں میں ہے، وإلی اللہ، اور اللہ ہی کی طرف، ترجعوا، لوٹائے جائیں گے، الامور، تمام کے تمام معاملات، تمام کے تمام معاملات، چاہے وہ سفید چہرے والوں کے معاملات ہیں یا کالے چہرے والوں کے معاملات ہیں، سارے کے سارے اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف ہی لوٹائے جائیں گے۔ اور یاد رکھیں واعتصموا بحبل اللہ، حبل اللہ کے سے مراد یعنی اللہ کی رسی، وہ کتاب و سنت ہے، کتاب و سنت اللہ کی رسی ہے۔ وإلی اللہ، اور اللہ کی طرف، ترجع الامور۔ اب یہ بڑی زبردست حدیث آ رہی ہے اور بڑی خوبصورت بات آ رہی ہے امت کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں تم خیر امت، بہترین امت ہو، اخرجت، جو نکالی گئی ہو، للناس، لوگوں کے لیے، بہترین امت ہو کیوں؟ تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور لوگوں کو برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پہ ایمان لاتے ہو۔ یہاں پہ پہلے تھوڑی سی گتھی سلجھا لیں اس آیت کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد اللہ پہ ایمان لانے کا ذکر کیا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو ضرورت سے زیادہ عقل پرست ہوتے ہیں نا، وہ ایسی آیت اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں جی دیکھو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پہلے ہے، اللہ پہ ایمان تو بعد کی بات ہے، لہذا اللہ پہ ایمان لانا اتنی بڑی بات نہیں ہے جتنا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ ان کو یہ بات بتانی چاہیے کہ یہاں پہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اللہ نے پہلے اس لیے ذکر کیا ہے ایمان سے پہلے، تاکہ اس کی اہمیت کا احساس ہو۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اللہ پہ ایمان لاتے ہیں لیکن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتے۔ یاد رکھیں ہم بہترین امت بنیں گے ہی تب جب ہم نیکی کا حکم دیں گے اور لوگوں کو برائی سے منع کریں گے۔ اب یہ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر سفینۃ النجاہ للمجتمع، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی یہاں پہ یہ حدیث بیان ہو رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعمان بن بشیر اس حدیث کے راوی ہیں، قال کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ مثل القائم علی حدود اللہ، اللہ کی حدوں کو قائم کرنے والے لوگوں کی مثال کیسی ہے؟ فرمایا کہ والواقع فیہا کمثل قوم، ایسی قوم کی طرح ہے، استحموا علی سفینۃ، کسی کشتی کے اوپر سوار ہونے کے لیے نا انہوں نے قرآن اندازی کی، ٹھیک ہے جی، تو پھر کیا ہوا؟ فاصاب بعضهم اعلاها وبعضهم اسفلها، کچھ لوگ جو تھے وہ کشتی کے اوپر والے حصے میں سوار ہو گئے اور کچھ لوگ تھے جو کشتی کے نیچے والے حصے میں سوار ہو گئے۔ فکان الذین فی اسفلها، جو نیچے والے تھے
جب بھی ان کو پانی پینے کی ضرورت پیش آتی تو وہ اوپر والوں کے اوپر سے گزر کے جاتے اور پانی نکال کے اپنے لیے لے کے آتے. پھر انہوں نے ایک دن یہ سوچا، انہوں نے کہا کہ ہم جو اوپر والوں کو تنگ کرتے ہیں، ہم ایسے نہ کر لیں کہ نیچے کشتی کے اندر سوراخ کر کے اور وہیں سے پانی لینا شروع کر دیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ کشتی میں سوراخ کر دیں گے تو اوپر والے اور نیچے والے دونوں ڈوب جائیں گے. لہٰذا اوپر والے ان کے ہاتھوں کو روکتے ہیں، ان کو منع کرتے ہیں کہ تم نے کشتی میں سوراخ نہیں کرنا، بے شک اوپر سے آگے پانی لے کے جاؤ لیکن نیچے سوراخ نہیں کرنا. تو لہٰذا یہ جو لوگ ہیں نا، ان کی مثال اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ یہ وہ بہترین لوگ ہیں جو لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں تاکہ یہ جو سفینہ یا کشتی ہے نا، یہ درست ٹائم پہ اور اپنی جگہ پہ جا کے لگ جائے. اگر اس میں سوراخ ہو جائے گا تو ڈوب جائے گی. لہٰذا حدود اللہ کو قائم کرنا گویا کہ اللہ کے دین کو باقی رکھنا ہے. ٹھیک ہے جی، اللہ کے دین کو باقی رکھنا ہے، اللہ کے دین کو بچا لینا ہے. جیسے آیا نا کہ وَإِنْ أَخَذُوا عَلَىٰ أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعًا، کہ اگر انہوں نے ان کے ہاتھ کو روک لیا لہذا وہ بھی نجات پا گئے اور جو نیچے والے تھے وہ بھی نجات پا گئے، دونوں بچ گئے. اگر ان کو وہ چھوڑ دیتے تو کشتی میں سوراخ ہو جاتا اور بڑے مسائل پیدا ہوتے. تو اللہ کی حدوں کو قائم کرنے والے لوگوں کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے انہوں نے یہ کام کیا. تو بہترین امت ہم اسی وقت بنیں گے جب ہم لوگوں کو اپنی استطاعت کے مطابق نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے ان کو منع کریں گے. اگلی آیات کی طرف ہم بڑھتے ہیں. اگلی آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ولو آمنا، اور اگر آمنا ایمان لے آئیں اہل الکتاب، اہل کتاب، لکان خیر لہم، تو وہ ان کے لیے بڑا بہتر ہے. منہم المؤمنون، ان میں سے بعض جو ہیں وہ مومن ہیں، واکثرہم الفاسقون، اور اکثر جو ہیں وہ گناہگار ہیں. لن یضروکم الا اذی، لن یضروکم، وہ نہیں تکلیف دے سکتے آپ کو، الا اذی، مگر پریشان کرنا. یعنی وہ آپ سے لڑ نہیں سکتے، آپ کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ کو تکلیف نہیں دے سکتے، آپ کے دین غلبہ دین کے اندر کوئی معاملہ نہیں کر سکتے، مگر یہ ہے کہ وہ آپ کو ذہنی طور پہ تکلیف دے سکتے ہیں. ذہنی طور پہ تکلیف دے سکتے ہیں، مالی طور پہ دے سکتے ہیں، جسمانی طور پہ دے سکتے ہیں، باتیں کر سکتے ہیں. جیسے جو غزوہ بنو مصطلق کے بعد حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا، طیبہ طاہرہ مطہرہ ام المومنین ہیں، ان کے اوپر الزام لگایا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینہ پریشان رہے. ذہنی کیفیت، میں کہتا ہوں اس کو کہتے ہیں آپ ایموشنلی ڈیمیج کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. کون سی تکلیف ہے جو نہیں آئی؟ مالی طور پہ، ایموشنلی طور پہ، جسمانی طور پہ، ہر طرح سے پریشانیوں کا سامنا. اللہ فرماتے ہیں وہ آپ کو یا دین اسلام کو کوئی نقصان نہیں دے سکتے الا مگر یہ کہ آپ کو پریشان کر سکتے ہیں. وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر وہ جھگڑا کریں آپ کے ساتھ، يُوَلُّوكُمْ، تو وہ گھوم جائیں گے، الادبار، اپنی پیٹھوں کے بل، یعنی الٹے پاؤں ایسے گھوم کے وہ واپس بھاگ جائیں گے. ثم لا ينصرون، پھر وہ مدد نہیں کیے جائیں گے. اور تاریخ نے یہ بات بھی دیکھی، یہ واقعہ بھی دیکھا، انشاءاللہ اس کو میں آگے جا کے بتاتا ہوں. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ضُرِبَتْ، یعنی لگا دی گئی ہے. یہاں پہ مار دینا اس کا مطلب نہیں کیا جا سکتا. ضُرِبَتْ لگا دی گئی ہے، علیہم، ان پر، یا یوں آپ کہہ لیں کہ مقرر کر دی گئی ہے، علیہم، ان پر، الذلۃ، ذلت و رسوائی، اینما ثقفوا، جہاں کہیں بھی وہ ہوں گے، الا مگر، بحبل من اللہ، وہ اللہ کی پناہ میں آ جائیں، وحبل من الناس، یا لوگوں کی پناہ میں آ جائیں، وباؤ، اور وہ لوٹے، بغضب من اللہ، اللہ کے غضب کے ساتھ، وضربت، اور ڈال دی گئی، کر لیں ہاں جی جزاک اللہ خیر، وضربت، اور ڈال دی گئی، علیہم، ان پر، المسکنۃ، محتاجی. سادہ لفظوں میں آپ یوں سمجھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے لیے یعنی اہل کتاب کے لیے ذلت و رسوائی مقرر فرما دی ہے. ان ذلت و رسوائی سے بچنے کا ایک حل دیا ہے، وہ یہ ہے کہ یا تو وہ اللہ کی پناہ میں آ جائیں. اللہ کی پناہ میں آنے سے مراد یہ ہے کہ وہ ایمان لے ہیں. دوسرا، اگر وہ ذلت و محتاجی سے بچنا چاہتے ہیں تو وہ ان لوگوں کی پناہ میں آ جائیں جو اہل ایمان ہیں. لوگوں کی پناہ سے مراد اہل ایمان ہے، یعنی وہ جزیہ دے کے وہاں پہ ٹیکس دے کے رہنا شروع کر دیں اور ان لوگوں کی پناہ میں آ جائیں. تیسرا کوئی حل نہیں ہے ان کے لیے، یہی حل ان کے لیے موجود ہے. اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے ہم نے محتاجی بھی مقرر کر دی. اور تاریخ نے یہ بات دیکھی کہ پہلے بنو قینقاع جو تھے مدینہ کے اندر سے، ان کو نکالا گیا، پھر اس کے بعد بنو قریظہ کو، بنو نذیر کو نکالا گیا، پھر اس کے بعد سن 4 ہجری میں غزوہ خندق کے بعد بنو قریظہ کو نکال دیا گیا. یہ سارے لوگ جا کے خیبر کے اندر آباد ہوئے اور خیبر کے اندر بھی مسلمانوں کے زیر تسلط آباد ہوئے. وہاں پہ رہ کے بطور ملازم انہوں نے کام کیا، جزیہ دیا، ٹیکس دیا، محصول دیا. پھر اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے جزیرہ نما عرب سے ان سارے کے سارے مشرکین، یہ جو یہودی تھے، ان کو جزیرہ نما عرب سے ان کو نکال دیا اور جزیرہ نما عرب پورے کا پورا پاک کر دیا.
جو نجران کے عیسائی تھے وہ سارے کے سارے مسلمانوں کے زیر تسلط آ گئے، انہوں نے بھی جزیہ دے کے آپس میں صلح کر لی. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین اسلام کو عزت بخشی اور ان لوگوں کے اوپر ذلت و محتاجی ڈال دی گئی. آپ اندازہ کریں خیبر سے نکلنے کے بعد یہودی 1947 تک کسی جگہ آباد نہیں ہوئے، کبھی یہیں کبھی وہیں کبھی وہیں کبھی وہیں. یہ 1892 کے بعد 1897-98 کے بعد جب نیپولین نے مصر کے اوپر حملہ کیا ہے اس کے بعد انہوں نے آپس میں معاملات کرنا شروع کیے. پھر اس کے بعد 1798 میں نیپولین نے حملہ کیا مصر کے اوپر، اور 1892-93 کے اندر آ کے یہ لوگ جمع ہونا شروع ہوئے ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے 1905-6 کے اندر فلسطین کے اندر آ کے معاملات کیا، آہستہ آہستہ فلسطین پہ قبضہ کیا، اور 1947 میں جا کے انہوں نے اپنی ایک ریاست ڈکلیئر کر دی. کچھ لوگوں نے کچھ ملکوں نے مانا، کچھ انہوں نے نہیں مانا، بہرحال اس طرف نہیں ہم جاتے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ یہ باتیں واضح کی ہیں کہ ہم نے تمہارے اوپر محتاجی اور اسی طرح سے ذلت و رسوائی مقرر فرما دی، اور اس کو تاریخ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. یہ کیوں ہوا سارا کچھ؟ اللہ فرماتے ہیں ذالک یہ بھی انہم اس وجہ سے ہے، کانو وہ تھے یکفرون انکار کرتے بھی آیات اللہ کی آیتوں کا، ویقتلون اور انہوں نے قتل کیا الانبیاء انبیاء کو بغیر حق بغیر کسی حق کے. اللہ کی آیتوں کا بھی انکار کیا. تورات ان کے پاس نازل ہوئی، انہوں نے انکار تو کرنا دور کی بات ہے، اس کے اندر تبدیلی کر کے اپنی مرزمانی شروع کر دی، انبیاء کو قتل کرنا شروع کر دیا. ذالک یہ بما اس وجہ سے ہے، عصوا جو انہوں نے نافرمانی کی، وکان اور وہ تھے یعتدون زیادتی کرنے والے، حد سے تجاوز ہونے والے. اس کے بعد آگے اللہ فرما رہے ہیں اچھا جی اللہ فرماتے ہیں اب یہاں پہ ان آیات کے اندر ہمیں ایک جو پوائنٹ سمجھ آنے والا ہے نا وہ یہ ہے کہ کبھی بھی اگر دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے وہ اہل کتاب ہوں یا کوئی بھی ہوں، مسلمان ہوں یا کافر ہوں، جو ان میں سے اچھے لوگ ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کی جو محنتیں ہیں ان کو رائے گاہ نہیں کرتا، یا ان کی نیکیوں کا اقرار کرنے سے اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا. ہمارے لیے یہاں پہ کون سی بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی بندہ دیکھیں یا کچھ لوگ دیکھیں یا کوئی قوم دیکھیں یا کوئی خاندان دیکھیں جن کے اندر بری عادات ہیں، تو ان میں سے ایسے بندے جن کی اچھی عادات ہیں یا جو اچھے کام کرتے ہیں ان کا اقرار لازمی کریں. یہ نہیں کہ سب کے سب کا ہی انکار کر کے سائڈ پہ کر دیں جی یہ تو خاندان ہی ایسا ہے، یہ تو لوگ ہی ایسے ہیں، ان کی ثقافت ہی ایسی ہے. ان میں سے جو اچھے لوگ ہیں ان کا اقرار کریں، ان کو اپریشیٹ کریں، جو برے ہیں ان کو کرٹیسائز کریں. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قانون ہے. اسی قانون کی یہاں پہ بات بیان ہو رہی ہے. اللہ فرماتے ہیں لیسو سواء نہیں ہے وہ برابر، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، اہل کتاب میں سے وہ سارے کے سارے برابر نہیں ہیں. امت قائمہ ایک ایسا گروہ ہے جو قائم ہے، حق کے اوپر قائم ہے، یتلون آیات اللہ وہ اللہ کی آیتوں کو پڑھتا ہے، آنا اللیل رات کے وقت، وہم یسجدون اس حال میں کہ وہ سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہوتے ہیں. اس میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودیوں کے بڑے عالم دین تھے، اسی طرح کعب احبار تھے، اسی طرح نجاشی کے حوالے سے بھی بعض علماء نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ نجاشی گو کہ ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا لیکن اس کے باوجود اس نے بڑے اچھے انداز سے، بڑے پرتپاک انداز سے مسلمانوں کی جو 2 ہجرتیں ہوئی ہیں حبشہ کی طرف اس کو قبول کیا اور ان کو اپنے پاس جگہ دی. اور شریعت میں کوئی ایسی واضح دلیل تو نہیں ملتی کہ وہ کس کے ہاتھ پہ اسلام لے کے آیا تھا. بہرحال جب وہ فوت ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اپنے بھائی کی نماز جنازہ ادا کرو، اور غائبانہ نماز جنازہ اسحمہ کی ادا کی گئی، نجاشی کی ادا کی گئی. تو اللہ فرماتے ہیں یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، ویأمرون اور وہ حکم دیتے ہیں بالمعروف نیکی کا، وینہون اور وہ روکتے ہیں عن المنکر برائی سے، ویسارعون اور وہ آگے بڑھتے ہیں فی الخیرات نیکی کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے آگے آتے ہیں. واولئک اور یہی ہیں وہ لوگ من الصالحین جو نیکوکاروں میں سے ہیں. وما یفعلوا من خیر فلن یکفروا وما یفعلوا آگے اللہ بات بیان کریں، یہ وہ قاعدہ ہے جس کی طرف میں نے آپ کو اشارہ کیا تھا. وما یفعلوا جو بھی وہ کام کرتے ہیں من خیر نیکی کا، بھلائی کا، فلن یکفروہ تو اس کا انکار نہیں کیا جاتا، یعنی ان کی ناقدری نہیں کی جاتی، ان کی ناشکری نہیں کی جاتی کہ اگر وہ نیکی کا کام کر رہے ہیں تو ہم ان کے نیکی کا کام برباد کر دیں. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. جب بھی وہ کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں ان کے نیکی کے کام کو ویلکم کیا جاتا ہے. واللہ اللہ تعالیٰ علیم وہ جاننے والا ہے بالمتقین پرہیزگاروں کو. اس کے بعد اگلی آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان کر رہے ہیں جی
کافروں کے حوالے سے یہ ہمارا جو ہے وہ انشاءاللہ باذن اللہ 65 آخری صفحہ ہمارے سامنے آ گیا میرے خیال سے، اللہ اکبر کبیرہ، پتہ ہی نہیں چلا جی آج تو ٹائم کا ماشاءاللہ۔ تو اس صفحے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ باتیں بیان کر رہے ہیں کہ کافروں کو مال اور اولاد فائدہ نہیں دے گا، دوسروں کو رازدار نہ بناؤ۔ اس صفحے کے اندر ہم نے کچھ نہ غزوہ بدر اور غزوہ احد وغیرہ کے حوالے سے تھوڑی سی تفصیل سے بات کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پہ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یہ پیج نمبر 4 ہے تو پیج نمبر 5 کیوں آ رہا ہے یہاں پہ، 65 صفحہ نمبر کیوں آ رہا ہے؟ چلیں بہرحال آگے چلتے ہیں، خیر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، لن تغنیا، نہیں کفایت کرے گا یا فائدہ دے گا، عنہم، ان کو، اموالہم، ان کا مال، ولا اولادہم، نہ ہی ان کی اولاد ان کو کوئی فائدہ دے گی، من اللہ، اللہ سے، شیئن، کچھ بھی، واولئک، اور یہی ہیں، اصحاب النار، جو جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جی میں وہی بات کر رہا تھا کہ یہ پیج نمبر 64 ہے، کیونکہ اب اتنی بھی سپیڈ نہیں ہوئی میری کہ اتنی پونے گھنٹے میں ہم 4 پیج پڑھ جائیں اور 5واں صفحہ شروع ہو جائے، تو بہرحال اللہ خیر والا معاملہ کرے، اللہ تعالیٰ ثانی فرمائے۔ اچھا، ان آیات کے اندر نا بڑی خوبصورت آیات ہیں، تو کیونکہ اللہ کہتے ہیں کہ بعض ایسے جو کافر لوگ تھے نا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید ہم اللہ کے سامنے اپنی مال کو یا اپنی اولاد کو پیش کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیں گے۔ اللہ کہتے ہیں ایسے کوئی بات نہیں ہوتی۔ پھر آگے اللہ نے ان کافروں کی ایک بڑی خوبصورت مثال بیان فرمائی ہے، فرمایا کہ مثل ما ينفقون، ان لوگوں کی مثال جو خرچ کرتے ہیں، فی هذه الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں۔ یہاں پہ عام خرچ کرنے والے مراد نہیں ہیں، بلکہ یہاں پہ خرچ کرنے والے وہ کافروں کی خرچ کرنے کی مثال اللہ بیان کر رہے ہیں کہ ان کافروں کی دنیا میں خرچ کرنے کی مثال کیسے ہے، کمثل ریح، اس ہوا کی طرح ہے، فیہا سر، جس کے اندر بہت زیادہ ٹھنڈ ہو، سرد ترین ہوا، سخت سرد ترین ہوا، اصابت، وہ پہنچتی ہے، ہر سا قوم ظالمو، ظالم قوم کی کھیتی کو، ایسے لوگوں کی کھیتی کو جنہوں نے اپنے آپ کے اوپر ظلم کیا، فاہلکتہ، تو وہ اس کھیتی کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، وما ظلمہم اللہ، اور نہیں ظلم کرتا اللہ تعالیٰ، ولکن، اور لیکن، انفسہم، وہ اپنے آپ پر یظلمون، ظلم کرتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ نے اصل میں بات بیان کی ہے ان لوگوں کی، اس میں آپ اہل ایمان بھی لیے ہیں اور کافر بھی لیے ہیں۔ کافروں کی مثال تو یہ ہے کہ انہوں نے جب اللہ کے راستے میں انہوں نے کوئی خرچ کیا بھی نہ، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں قابل قبول نہیں ہے؟ یاد رکھیں، نیکی کے لیے 2 شرطیں ضروری ہیں، 2 شرطیں نیکی کے لیے ضروری ہیں۔ نمبر 1، نیکی کے لیے اخلاص ہو، کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے ہے، اخلاص ایمان کے ساتھ ہو۔ نمبر 2، اتباع سنت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے کے مطابق ہو۔ اپنی مرضی کے مطابق کی گئی نیکی کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور لوگوں کو دکھلاوا کے لیے کی گئی نیکی کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں قیامت کے دن بعد ایسے لوگ آئیں گے، ان کی بڑی بڑی نیکیاں ہوں گی، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہوا میں تنکوں کی طرح ان کی نیکیوں کو اڑا دیا جائے گا۔ وجہ کیا؟ کہ اخلاص نہیں تھا ان کے پاس۔ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا نا کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جیسے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نیکی نہ کرو اور جتلا کے، احسان کر کے، تکلیف دے کے اپنے صدقات کو ضائع مت کرو۔ تو ریاکاری اگر انسان کی کسی بھی نیکی کے اندر آ جاتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی نیکی ہے، اللہ کے ہاں اس نیکی کی مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور اگر اخلاص کسی نیکی کے اندر ہو، وہ چاہے ایک مریل بکری کیوں نہیں اللہ کے راستے میں ذبح کر دی گئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو بھی وہ احد پہاڑ اور تہامہ پہاڑ کی طرح بڑی نیکی بنا دے گا۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کہ کھجور کا ایک ٹکڑا درمیان سے کاٹ کے نا، اس کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جہنم سے اپنے آپ کو بچا لو۔ اب کھجور پوری بھی نہیں، کھجور کا آدھا ٹکڑا یا کچھ اس کا ٹکڑا اللہ کے راستے میں دینا کیسے ہے؟ اخلاص کے ساتھ۔ اخلاص ہوگا تو وہ کھجور کا چھوٹا سا ٹکڑا بھی بڑا پہاڑ بن جائے گا۔ اخلاص نہیں ہے تو جتنا مرضی 100 اونٹ اللہ کے راستے میں کر دیں، اللہ کے ہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین، اب یہاں پہ نا میں آپ کو اس کا تھوڑا سا اوور ویو دے دیتا ہوں کہ جب قبیلہ اوس اور خزرج والے لوگ مسلمان ہو گئے نا، تو اصل میں ان کی یہودیوں کے ساتھ دوستیاں تھیں، گپ شپ تھی، بڑے پیار تھا ان کا آپس میں۔ قبیلہ اوس کا ایک یہودیوں کے قبیلے کے ساتھ تھا، خزرج کا دوسرے یہودیوں کے قبیلے کے ساتھ تھا، آپس میں بڑی دوستیاں تھیں۔ تو ایمان لانے کے بعد بھی یہ دوستیاں قائم ہو گئیں، قائم ہی رہیں۔ یہ تو مسلمان بیچارہ ہمیشہ، مسلمان یاد رکھیں جو مسلمان ہوتا ہے نا وہ معصوم ہوتا ہے۔ معصوم اس لیے ہوتا ہے کہ ہر بندے پہ اعتبار کرتا ہے، شاطر، چلاک، ہوشیاری چلاکی ایک ریئل مسلمان کے اندر نہیں ہوتی۔ تو یہ اوس اور خزرج والے بیچارے انصاری صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم معصوم لوگ تھے،
کوئی اپنی راز کی باتیں بھی ان کے ساتھ کر لیتے تھے، کوئی اور باتیں بھی کر لیتے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ ان کو منع کر دیا، فرمایا یا ایھا الذین لوگو آمنو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا نہ تم بناؤ بطانۃ اپنا رازدار، من دونکم اپنے علاوہ، آپس میں اپنے علاوہ کسی اور کو اپنا رازدار نہ بناؤ، لا یعلونکم، اللہ فرماتے ہیں لا یعلونکم، یہ یعلونکم کا مطلب یہاں پہ ہے کہ وہ کمی نہیں کرتے، لا یعلونکم وہ نہیں کمی کرتے، خبالن کسی قسم کا جو خرابی ہے نا اس کی، کہ تم ان کے ساتھ جا کے یاریاں بڑھاتے ہو، اپنے راز کی باتیں بتاتے ہو، وہ تو کسی خرابی کے اندر کوئی کسر نہیں چھوڑتے، ان کو جب موقع ملتا ہے وہ تمہیں نقصان دینے کے لیے ہوتے ہیں، ودو وہ چاہتے ہیں تم کہ تمہیں نقصان پہنچے، یعنی تمہیں نقصان، ان کا مقصد ایک ہی ہے کہ تمہیں نقصان پہنچے۔ اللہ فرماتے ہیں قد تحقیق بدت البغضاء، ان کا جو غصہ یا ان کا بغض ہے نا وہ واضح ہو گیا، من افواہہم ان کے منہوں میں سے، ان کے چہرے پہ باتیں آ گئی، ان کے منہ کے اندر باتیں آ گئی ہیں، وما تخفی صدورہم اور جو وہ چھپاتے ہیں اپنے سینوں میں، اکبر وہ اس سے بہت بڑا ہے۔ منہ کے اندر وہ جو باتیں لے کے آتے ہیں نا اسلام کے خلاف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل کے خلاف، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے خلاف، جیسے وہ سورۃ بقرہ میں ہم نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا، جیسے ہم نے پڑھا کہ اللہ نے فرمایا کہ تم ان صحابہ کرام کی طرح ایمان لے آؤ، تو انہوں نے کیا آگے سے کہا کہ کیا ہم ان لوگوں کی طرح ایمان لے کے آئے، ان بیوقوفوں کی طرح؟ تو یہ ان کا بغض تھا جو ان کی زبانوں پہ آتا تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا، تو وہ راعینا کیوں وہ کہتے تھے اے ہمارے چرواہے، ان کا بغض تھا جو ان کی زبانوں پہ آتا تھا۔ اللہ نے فرمایا ان کا جو بغض ہے نا ان کی زبانوں پہ بڑا واضح ہو چکا ہے، لیکن ان کے دلوں کے اندر اس سے بہت بڑھ کے باتیں موجود ہیں کہ ان کو اگر ایک موقع ملے تو وہ تمہیں کاٹ کے ختم کر دیں۔ قد تحقیق بینا واضح کر دیا ہم نے، لکم تمہارے لیے، الآیات نشانیاں، ان کنتم اگر ہو تم تعقلون عقل رکھنے والے۔ پھر اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں، یہ بھی سبحان اللہ، میں کہتا ہوں کہ صحابہ کرام کی معصومیت کے اوپر یہ والی آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہا انتم اولائی تحبونہم، یہ تو تم ہی لوگ ہو جو تم ان کو محبت کرتے ہو، ہا انتم تم ہو، خبردار سن لو، اولائی تم ہو، تحبونہم تم ان کو محبت کرتے ہو، ولا یحبونکم وہ تم سے محبت نہیں کرتے، وتؤمنون بالکتاب کلی تم پوری کی پوری کتابوں پہ ایمان لے کے آئے ہو، وتؤمنون تم ایمان لائے ہو بالکتاب کتاب کے ساتھ، کلی ساری کی ساری، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی بھی نازل شدہ کتابیں تھیں، تم تو بڑے معصوم ہو، تم تو بڑا پیار کرنے والے ہو، اپنی باتیں ان کے ساتھ شیئر کرنے والے ہو، اپنے راز ان کو بتانے والے ہو، تم ان کے ساتھ خیر خواہی کا ارادہ رکھتے ہو، تم ان سے محبت کرتے ہو، وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ یہ بات واضح ہے۔ کوئی بندہ آج کہہ دینا کہ میرا جی وہ فلاں یہودی دوست ہے، وہ بڑا میرے ساتھ پیار کرتا ہے، وہ بندہ بہت بڑا احمق ہے، کیونکہ اللہ نے یہ بات بیان کی ہے کہ وہ کبھی بھی مسلمانوں کے ساتھ پیار نہیں کر سکتے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، آپ سے یہود و نصارہ کبھی مطمئن اور راضی ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ کو اپنے دین کی طرف نہ لے آئیں۔ تو یہ بات بہت غلط ہے، تم ان سے محبت کرتے ہو، وہ تم سے محبت نہیں کرتے، تم تو ساری کی ساری کتابوں پہ ایمان لے آئے ہو۔ وَإِذَا اور جب لَقُوكُمْ وہ تم سے ملاقات کرتے ہیں، قالوا تو کہتے ہیں آمنا ہم بھی ایمان لائے، یعنی یہودی پتہ کیا کرتے تھے، جب یہ صحابہ کو ملتے نا تو کہتے ہیں ہم بھی تمہاری کتاب پہ ایمان لے کے آئے ہوئے ہیں، ہم تمہاری کتابوں پہ ایمان لے کے آئے ہیں۔ سبحان اللہ، میں کہتا ہوں قربان جائیں، اللہ نے کیسی کیفیت یہاں پہ بیان فرمائی ہے کہ ان کی کنڈیشن کیا ہے۔ وَإِذَا خَلَوْا اللہ کہتے ہیں جب وہ الگ ہوتے یعنی تنہائی اختیار کرتے، عَزُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ اپنی انگلیوں کو چباتے، عزو چباتے، علیکم تم پر، الاناملہ اپنی انگلیوں کو، من الغیظ غصے سے، یعنی انگلیاں چبانے سے مراد یہ ہے کہ انسان ایسی کنڈیشن میں ہے کہ وہ بے بس ہے، اس کو اگر موقع ملے تو وہ تہ و تیگ کر کے رکھ دے گا، کاٹ اور پھاڑ کے رکھ دے گا، لیکن کیا کرے، مجبور ہے، اپنی انگلیاں چبا رہا ہے، بے بس ہے۔ اللہ کہتے ہیں قل کہہ دیجئے موتو مر جاؤ بغیظکم اپنے غصے میں، تم یہودیوں اپنے غصے میں مر جاؤ، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علیم وہ جاننے والا ہے، بذات الصدور سینوں کی باتوں کو، سینوں کے بھیتوں کو، سینوں کے اندر موجود جو باتیں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بہت اچھی طرح سے جاننے والا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ان تمسسکم حسنۃ، یہ بھی یہودیوں کی کیفیت اللہ بیان کرنے فرمایا کہ ان تمسسکم اگر تم کو پہنچتی ہے حسنۃ کوئی بھلائی، یعنی تمہیں کسی جنگ کے اندر کوئی فتح نصیب ہو جاتی ہے، تسؤہم تو ان کو یہ بات بڑی بری لگتی ہے، وہ پریشان ہو جاتے ہیں، ان کو تکلیف پہنچتی ہے تمہاری کامیابی سے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ اور اگر تم کو پہنچے سیئۃ کوئی پریشانی، یعنی کسی جنگ کے اندر تمہارا کوئی مسئلہ خراب ہو جائے، جیسے غزوہ احد تھا، یہ یہود و نصارہ بڑے خوش ہوئے تھے، منافقین بڑے خوش ہوئے تھے جب غزوہ احد میں ظاہری طور پہ مسلمانوں کی شکست ہوئی تھی،
یفرح، اللہ کہتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں بہا، اس کے ساتھ، وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، لا يَضُرُّكُمْ، نہیں نقصان دے سکتا تم کو، کیدہم، ان کی چالیں، شیئن، کچھ بھی، ان کی چالیں تمہیں رتی برابر کوئی تکلیف نہیں دے سکتی، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بما یعملون، جو وہ عمل کرتے ہیں، محیط، ان کو گھیرنے والا ہے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ، اب یہاں سے غزوہ احد کی جو باتیں ہیں نا وہ شروع ہو گئی ہیں، غزوہ احد کے حوالے سے باتیں شروع ہو گئی ہیں، چند ایک باتیں انشاءاللہ غزوہ احد کی ہوں گی۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ غَدَوْتَ، اور جب آپ نے صبح کی، من اہلِکَ، اپنے اہل سے، اہل سے مراد یعنی اپنے گھر سے آپ نے جب صبح کے وقت آپ اپنے گھر سے نکلے، تبوئ المؤمنین، آپ مومنوں کو بٹھا رہے تھے، مقاعد، مورچوں میں، للقتال، جنگ کے لیے مورچوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام مومنوں کو بٹھا رہے تھے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، سمیع، وہ جاننے والا ہے، علیم، سمیع سننے والا ہے، جمیع علیم جاننے والا ہے۔ یہاں پہ آ کے اب غزوہ احد کا پراپرلی ذکر ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اصل میں ہوا کچھ اس طرح سے کہ مسلمانوں نے جب جنگ بدر کے اندر ایک واضح کامیابی حاصل کی نا، تو ابو سفیان نے یہ اعلان کر دیا کہ اب ہم بدلہ لیں گے، اور جتنا بھی غزوہ بدر کا سبب بننے والا وہ قافلہ جو شام سے آ رہا تھا، یہ بات کا اعلان کر دیا گیا کہ شام سے آنے والے سارا قافلہ اگلی لڑائی کے لیے وقف کیا جائے گا، اور لوگوں سے تعاون کی اپیلیں کی گئیں، پھر اسی طرح سے شعراء تیار کیے گئے جو کافروں کے جذبات کو بڑھکاتے، خاص طور پہ ان لوگوں کے جن کے لوگ غزوہ بدر کے اندر مارے گئے تھے، تو یہ سارا کام کیا گیا اور بہت بڑا لاؤ لشکر تیار کیا گیا۔ شوال سن 3 ہجری کے اندر غزوہ احد ہوتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ مشرکین مکہ کی 3000 کا لشکر مدینہ کے اندر چڑھائی کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نا مسلمانوں کے ساتھ مشورہ کیا، اور یہاں پہ ہمیں کیا فائدے کی بات سمجھ آتی ہے، اچھا اور بہترین قائد یا جرنیل وہ ہوتا ہے جو مشورہ سب سے کرتا ہے، مرضی اپنی کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، مشورہ کرنے کے بعد جو ان کو بات بہتر لگی، تو ان میں سے بعض جو یعنی ایسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، مشورے کے اندر 2 باتیں رکھی گئیں۔ پہلی بات یہ تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کے جنگ کی جائے، وہ مدینہ کے اندر آتے ہیں تو گھروں کے اندر سے چھپ کے، چھتوں کے اوپر سے اور ادھر ادھر سے ہو کے مدینہ کے اندر رہ کے لڑائی کی جائے۔ دوسرا مشورہ یہ آیا، اور اس میں بہت باہمت نوجوان مسلمانوں کے وہ لوگ خاص طور پہ جو بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، ان کا جذبہ تھا کہ میدان میں جا کے لڑیں گے، آمنے سامنے، کیا چھپ چھپا کے لڑنا ہے، ایسے تو نہیں ہو سکتا، اللہ کے رسول ہم کوئی بزدل ہیں، لڑیں گے جا کے آگے جا کے۔ اب جو منافقین تھے، عبداللہ بن ابی وغیرہ، اس کے ساتھ اس کے 300 دوست بھی تھے، یہ جو بندہ تھا نا، اس کی بھی یہی رائے تھی کہ مدینہ کے اندر لڑا جائے۔ وجہ کیا تھی کہ ہم اپنے گھروں میں چھپ کے بیٹھے رہیں گے، باہر آ کے نہیں لڑیں گے، شہر کے اندر سے لڑائی کون دیکھے گا کہ کون لڑ رہا ہے کون نہیں لڑ رہا، کھلے میدان میں لڑائی ہوگی تو نظر آئے گا کہ کون لڑا ہے کون نہیں لڑا، ہمارا جو نفاق ہے نا وہ سامنے آ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال جب مسلمانوں کا جذبہ دیکھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لے گئے، آپ نے زرہ پہن لی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام باہر آئے۔ وہ صحابہ جو اس بات پہ مصر تھے کہ باہر جا کے لڑائی ہو، وہ تھوڑا پریشان ہو گئے کہ شاید ہم نے کہیں اللہ کے رسول کی نافرمانی تو نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر کوئی ایسی بات ہے تو جیسے آپ حکم دیتے ہیں ویسے کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بھی نبی کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ جب وہ لڑائی کی زرہ پہن لے تو بغیر لڑے اس کو اتار دے، لہٰذا اب میدان جہاد کے اندر جا کے آگے کھلے میدان میں لڑائی ہوگی۔ تو اللہ کے رسول صبح نکلے، یہ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، یہ وہی بات ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول آئے اور آپ علیہ السلام مورچے سیٹ کرنے لگے، تو یہ جو عبداللہ بن ابی تھا نا، یہ تھوڑا سا باہر آیا، مدینے سے تھوڑا سا باہر نکلا۔ باہر نکلنے کے بعد اس نے اپنے 300 ساتھیوں کو ساتھ لیا اور کہا کہ تم نے ہماری بات نہیں مانی، ہم واپس جا رہے ہیں۔ یہ جب واپس پلٹا نا، تو پہلے ہی مسلمان سارے 1000 میں تھے، 300 بندے چلے گئے تو باقی 700 رہ گئے۔ تو یہ بنو حارثہ اور بنو سلمہ یہ انصاری قبائل تھے، تو انہوں نے یہ پریشانی کا ان کو سامنا ہو گیا، یعنی ان کے دل کے اندر تھوڑا سا خوف اور دبدبہ بیٹھ گیا کہ پہلے ہی 1000 تھے، ان میں سے بھی 300 چلے گئے تو باقی 700 رہ گئے۔ اس کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اذ ہمت، ٹھیک ہے جی، گروہ کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اذ ہمت، جب ارادہ کیا، طائفتین، 2 گروہوں نے، منکم، تم میں سے، ان تفشلا، کہ وہ ہمت ہار دیں، یعنی وہ تھوڑا پریشان ہو گئے۔ واللہ، اللہ تعالیٰ، ولیہما، ان دونوں کا ولی ہے، وعلی اللہ، اور اللہ پر، فلیتوکل، پس چاہیے کہ المؤمنون، مومنوں کو اللہ پہ توکل کرنا چاہیے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے دلوں سے پھر وہ جو روب تھا نا وہ نکال لیا گیا، اور اللہ نے ان کے سینے کشادہ کی، ان کو ہمت دے دی۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، نصرکم اللہ، مدد کی اللہ تعالیٰ نے تمہاری، ببدر، مقام بدر میں، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تھوڑے سے تھے تم، کتنے تھے؟ 300، پورے گھوڑے بھی نہیں تھے، پورے اونٹ بھی نہیں تھے، لاؤ لشکر بھی نہیں تھا، ہتھیار بھی نہیں تھے، ہتھیار ساز بھی نہیں تھے،
اس وقت اللہ نے تمہاری مدد کی تھی، اب تو تم 700 ہو، کیوں گھبرا رہے ہو، کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ اللہ نے وہ پرانی مثال ان کو یاد کروائی. پھر فرمایا فتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تمہارے سامنے موجود ہے، اللہ تمہارے ساتھ موجود ہے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں استقولوا، جب کہا للمؤمنین، مومنوں کو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا جب مومنوں سے یہ بات کہے گی، الن یکفیکم، کیا وہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے، این یمدکم، کہ وہ تمہاری مدد کرے، ربکم، تمہارا رب، بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، بثلاثۃ آلاف، 3000 من الملائکۃ، فرشتوں سے، منزلین، جو نازل ہونے والے ہوں. اللہ آپ کو مقام بدر میں لے کے جائے، کبھی بدر میں جائیں نا، بدر میں ابھی بھی وہ کنویں موجود ہیں، میں کئی دفعہ گیا ہوں الحمدللہ. تو آپ وہ جو مسجد تھی جہاں پہ اللہ کے رسول نے پڑاؤ کیا، وہاں پہ مسجد ہے، مسجد عشیر اس کا نام ہے. تو آپ وہاں پہ جا کے جب دیکھیں نا، آپ کے سامنے وہ پہاڑ نظر آتے ہیں. تو اللہ نے وہ واقعہ بدر کا تذکرہ کیا، انشاءاللہ سورۃ انفال میں جا کے ہم اس کو بڑا ویژولائز کر کے پڑھیں گے انشاءاللہ. تو تھوڑا سا تصور کی دنیا میں وہاں پہ جائیے گا کہ اللہ کے رسول یہاں پہ تھے، یہ وہ 3 کنویں ہیں، پھر ان 3 کنویں سے اللہ کے رسول آگے گئے، وہاں پہ پڑاؤ کیا، اور وہ سامنے پہاڑ ہے جہاں سے 1000 فرشتے قطار اندر قطار نازل ہوئے، ایسے نیچے آنا شروع ہو گئے. تو آپ کے ایمان کا لیول ہی کچھ اور ہو جائے گا. اصل میں ہم لوگ پتہ نہیں اب مادیت پرست ہو گئے ہیں نا، ہم اسباب کے اوپر ہی بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی اسباب ہیں تو سب کچھ ہے، اسباب نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ لوگ اسباب کے محتاج نہیں تھے، وہ اللہ کی مدد کے محتاج تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مدد بھی فرماتا تھا. تو اللہ نے یہاں پہ ان کو یہ مثالیں دی ہیں، فرمایا کہ وہ بدر کے اندر تو 1000 فرشتے آئے تھے نا، یہاں پہ تمہارے لیے 3000 فرشتے آ جائیں گے. اگر یہ جو لوگ ہیں، کیونکہ ان آیات کے پیچھے بھی یہ بات بھی تھی کہ جب ابو سفیان نکلا تھا نا مکہ کے اندر سے، تو پیچھے سے خبر آئی تھی کہ کوئی اور جو لوگ ہیں نا وہ بھی قافلوں کی شکل میں ابو سفیان کے اس قافلے میں شامل ہو رہے ہیں. تو مسلمانوں کے اندر اور ذرا پریشانی بڑھ گئی، اضطراب بڑھ گیا کہ اور لوگ آ رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کوئی مسئلہ نہیں، اگر ان کے لوگ آ رہے ہیں تو ہم 3000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کریں گے. بلا کیوں نہیں، ان تصبروا، اگر تم صبر کرو، وتتقوا، اور ان تصبروا، اگر تم صبر کرو، وتتقوا، اور تقوی اختیار کرو، ویاتوکم، اور وہ آ جائیں تمہارے پاس، من فورہم، فوراً، ھذا یمددکم، تو تمہاری وہ مدد کرے گا، ربکم، تمہارا رب، بخمسۃ آلاف، 5000 فرشتوں سے، مصومین، جو نشان زدہ ہیں، برینڈڈ فرشتے، نشان زدہ، جو خاص ہیں لڑائی کے لیے، جنگ کے میدان کے ماہر فرشتے. فرشتوں کی کیا بات کرتے ہیں، فرشتوں کے ساتھ مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ فرشتے اللہ کی اتنی بڑی مخلوق ہے، آپ اندازہ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھا کے کھڑے ہیں نا، اس فرشتے کی کیفیت اور اس کی اتنا بڑا وہ فرشتہ ہے، یعنی جو 8 فرشتے ہیں غالباً جو اللہ کے عرش کو اٹھا کے کھڑے ہیں. فرمایا کہ وہ فرشتہ اتنا بڑا ہے، اس فرشتے کی اتنی بڑی وہ اس کا جسم ہے کہ یہ کان کی لو سے لے کے اس کندھے کا فاصلہ 700 سال کا ہے. 700 ایئر انرجی کی سپیڈ کے ساتھ اگر سفر کیا جائے تو اس فرشتے کا اس کان کی لو سے لے کے کندھے تک کا فاصلہ بنتا ہے. اتنی بڑی اللہ کی مخلوق. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل کو میں نے 2 دفعہ اپنی اصلی حالت میں دیکھا، مشرق سے مغرب تک جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے پر ہی پر تھے. اتنی بڑی اللہ کی مخلوق، ان کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ تو اللہ نے مسلمانوں کے دل کو ذرا تھوڑا سا تھاما یہاں پہ. فرمایا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، 3000 آ رہے ہیں، اگر تم سمجھتے ہو کہ مشرکین مکہ کے ساتھ کوئی اور لڑنے کے لیے بھی آ رہا ہے تو بے فکر ہو جاؤ، ہمارے 5000 فرشتے تیار پڑے ہوئے ہیں جو نشان زدہ ہیں، لڑنے میں ماہر ہیں. پھر اللہ فرماتے ہیں وما جعلہ اللہ، اور نہیں بنایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، الا مگر، یعنی یہ جو ساری باتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو بشرا، خوشخبری بنایا، لکم، تمہارے لیے، ولتطمئن، اور تاکہ مطمئن ہو جائیں، قلوبکم، تمہارے دل، بھی، اس کے ساتھ، ومن نصر، اور نہیں ہے مدد، الا مگر، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، العزیز، جو اللہ غالب ہے، الحکیم، حکمت والا ہے. یاد رکھیں یہ تو سارے ظاہری اسباب ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، اللہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہم نے خوشخبری دی تھی، ہم نے تمہارے دلوں کو مطمئن کیا تھا. جیسے آتا نا بدر کے حوالے سے کہ جو سب سے زیادہ اضطراب والا دن تھا نا وہ غزوہ بدر کا دن تھا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مطلب آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی مضطرب ہیں، بے چین ہیں، بڑی بے چینی والی کیفیت ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، جیسے وہ سورۃ فتح کے اندر آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوپر سکینت طاری کر دی، یہاں تک کہ ان کو نیند آنا شروع ہو گئی، ان کو اونگ آنا شروع ہو گئی. پھر تھوڑی سی بارش بھی نازل کر دی، وہ سورۃ انفال کے اندر ہے کہ بارش نازل کر دی. بارش نازل کرنے کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ مسلمانوں کے دل ٹھہر جائیں. یہ جو بارش ہے نا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے.
انسان ایک بار جتنی بھی پریشانی ہوتی ہے نا، اس پریشانی کی کیفیت سے نکل کے اطمینان کی طرف چلا جاتا ہے اللہ کی بارش کو دیکھ کے. تو نیند کا آ جانا، اونگ کا آ جانا، مسکرا لینا اور یہ بارش کا آ جانا، یہ ساری کی ساری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اطمینان کی نشانیاں ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں لیا قطع، تاکہ وہ کاٹ دے طرفن ان کا ایک حصہ، من الذین ان لوگوں سے کفروا جنہوں نے کفر کیا، او یکبتہم، او یکبتہم یعنی یا تو یکبتہم کا مطلب ہے ذلیل کر دینا، او یکبتہم یا وہ ذلیل کر دے ان کو، فینقلبوا پس وہ لوٹیں گے خائبین نامراد ہو کے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مقصد کیا ہے کہ ان کو ختم کر دینا، قلعہ کما کر لینا. غزوہ احد کی اگر آپ نتائج دیکھیں نا، انشاءاللہ کبھی سیرت پڑھنے کا موقع ملا تو بتائیں گے آپ کو. وہاں پہ غزوہ احد کی اگر ظاہری طور پہ نتائج دیکھیں تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ شاید مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی، لیکن مسلمانوں کو وہاں پہ شکست نہیں ہوئی تھی. مسلمانوں کو وہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذہنی طور پہ فتح نصیب فرمائی. یہ جو لوگ وہاں پہ موجود تھے کفار، یہ اگر فتح اس کو مان لیتے تو جب دوبارہ واپس پلٹے ہیں مسلمان سیدھے ہو کے کھڑے ہوئے تو یہ کبھی بھی بغیر لڑے واپس نہ جاتے، بلکہ وہاں سے بھاگ گئے. انہوں نے چھوڑ دیا کہ چلو بس ٹھیک ہے جی، ہم اپنے آپ کو مطمئن کر لیا کہ ہم فتح والے ہو گئے ہیں. اور دوسرا اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ساری نشانیاں بھی رکھی ہوئی تھی. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں لیس لک، نہیں ہے آپ کے لیے، من الامر کوئی بھی معاملہ، شیء کچھ بھی، اللہ کے حکم میں سے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے. کیا مطلب ہے کہ جب غزوہ احد کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تو آپ نے سامنے فرمایا کہ وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جو اپنے اس نبی کو مارنے کے در پہ ہے، جو صرف یہ بات کہتا ہے اللہ کی طرف لوٹ آؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ، عقیدہ توحید اختیار کر لو. وہ قوم کیسے فلاح پائے گی؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تب یہ آیات نازل فرمائی کہ اللہ کے معاملے کے اندر آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں ہے. او یتوب علیہم، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے تو ان کی توبہ قبول کرے، او یعذبہم، یا ان کو عذاب دے، فانہم، بس بے شک وہ ظالمون، ظلم کرنے والے ہیں، یہ لوگ ظلم کرنے والے ہیں. وللہ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمینوں میں ہے. یغفر، وہ معاف کرتا ہے، لمن یشاء، جس کو چاہتا ہے، ویعذب، اور وہ عذاب دیتا ہے، من یشاء، جس سے چاہتا ہے. واللہ، اور اللہ تعالیٰ غفور، وہ معاف کرنے والا ہے، رحیم، رحم کرنے والا ہے. معاف کرنے پہ بھی قادر ہے اور رحم کرنے، کیونکہ اصل میں جو مالک ہوتا ہے نا، جو بادشاہ ہوتا ہے، بادشاہ کے اختیار میں ساری چیزیں ہوتی ہیں. کسی کو چاہے تو معاف کر دے، کسی کو چاہے تو عذاب دے، کسی نے گناہ کیا ہے تو اس کو چھوڑ دے، اور کسی نے ہلکا سا گناہ بھی کیا تو اس کو شدید عذاب دے دے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے معاملات ہیں، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. یہاں پہ میں آپ کو نا ایک اشکال کا جواب دینا ضروری سمجھتا ہوں. ہمارے ہاں بعض جو ملحدین ہیں نا، وہ ان آیات کو لے کے یہ بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ دیکھیں قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کو وہ چاہے گا عذاب دے گا، جس کو چاہے گا وہ معاف کر دے گا. ایک بندہ، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ گناہ گار ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک لا الہ الا اللہ کلمے کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل کر دے گا. گناہ گار ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی چادر کے سائے میں لے آئے گا اور اس کے اللہ تعالیٰ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا، اس کو جنت میں بھیج دے گا. اور بعض ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے بڑی نیکیاں کی ہوں گی، ان کے نیکیوں کی کوئی پرواہ اللہ کو نہیں ہوگی. تو وہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی، یہ تو ظلم نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت عدل کے خلاف نہیں ہے کہ ایک بندے نے برائیاں کی ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر رہا ہے. یہ بہت بڑا اشکال پیش کیا جاتا ہے، بڑا فضول قسم کا، بڑا مجھے ہنسی بھی آتی ہے. ملحدین کے جتنے بھی اعتراضات ہوتے ہیں نا، ان کے لیے کامن سینس چاہیے بس. جو پرانے ملحدین تھے نا، وہ دلیل سے بات کرتے تھے، یونان کے فلاسفر ہو گئے اور باقی سارے لوگ ہو گئے، وہ دلیل سے بات کرتے تھے. آج کا جو ملحد ہے نا، اس کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے، وہ بس ایسے ڈھکوسلے مارتے ہیں. اس کے لیے صرف کامن سینس کی ضرورت ہے. اس کے لیے سادہ سا جواب پتہ کیا ہے؟ کوئی بھی بندہ جو اپنا رائٹ رکھتا ہے نا، وہ اپنے رائٹ کو معاف کرنے پہ قادر ہے. مثال کے طور پہ میں نے یہ ریموٹ چوری کیا، ریموٹ چوری کر لیا، اور مجھے پتا چلا کہ فلاں آدمی نے میرا ریموٹ چوری کیا تھا. اب میرے پاس، میں جج کے پاس جاتا ہوں، جج کہتا ہے کہ یہ جو بندہ ہے، میں جج کے پاس جاتا ہوں، میں کہتا ہوں جی کہ میں نے کیس دائر کیا، وہ بندہ پکڑا گیا. جج اب کہتا ہے کہ جناب آپ کا ریموٹ چوری ہوا تھا، آپ کا ریموٹ چوری ہوا تھا، آپ رائٹ رکھتے ہیں اس کو معاف کرنا چاہیں معاف کر دیں، اگر ہاتھ کٹوانا چاہیں تو ابھی بندہ حاضر ہے. اب یہ میرا رائٹ ہے، میں چاہوں تو اس بندے کا ہاتھ کٹوا دوں، میں چاہوں تو اس بندے کو معاف کر دوں. میرا رائٹ ہے نا بھائی، میرا ریموٹ چوری ہوا ہے. تو حقوق اللہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا رائٹ استعمال کیا ہے، اور اللہ کا رائٹ کیا ہے؟ وہ کسی کو چاہے تو معاف کرے، چیزیں چاہے تو عذاب دے. یہ اللہ کا رائٹ ہے. بندوں کے ساتھ رائٹ کے حوالے سے ہم یہ باتیں کر رہے ہیں، تو اللہ کا رائٹ تو ہم سے بہت زیادہ بڑا ہے. حقوق العباد کے حوالے سے اللہ نے کسی جگہ نہیں کہا کہ میں جس کو چاہوں معاف کر دوں اور جس کو چاہوں گناہ دوں، جس کو چاہوں عذاب دوں. حقوق العباد کے حوالے سے اللہ نے کہا ہے کہ یہ بندوں کے رائٹ ہیں. یوم لا بیع فیہ ولا خلہ، اس دن کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی،
جو بندہ جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی، زبان سے، ہاتھ سے، قتل کیا، کچھ بھی کیا، اللہ تعالیٰ اس دن اس کی نیکیاں اٹھا کے اس بندے کو دے دے گا. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے یہ کوئی بات بنتی نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کام کرے، یہ اللہ کا رائٹ ہے، وہ جو چاہے کرے، اس میں کون سی مسئلے والی بات ہے، کوئی پریشانی والی. لہٰذا یہ اعتراض نہایت فضول اعتراض ہے جس کے اندر یعنی ہلکا سا بھی کوئی وزن موجود نہیں ہے. اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو، جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا، نہ تم کھاؤ، الربا، سود کو، اضعافا، بڑھا کر، مضاعفہ، بڑھا چڑھا کے. اب یہاں پہ بھی نا 3-4 دن پہلے میں آپ کو اپنی بات بتا دیتا ہوں. میرے پاس ایک بھائی آئے، وہ کہنے لگے جی مجھے سود کے حوالے سے یہ والی آیت قرآن میں اللہ نے یہ بات بیان کی ہے کہ تم سود کو بڑھا چڑھا کے مت کھاؤ. لہٰذا بعض ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ تھوڑا بہت سود کھایا جا سکتا ہے. تو میں نے کہا بھائی یہ والی جو تھوڑے بہت سود کھانے والی آیت ہے نا، وہ قرآن میں تو کوئی نازل نہیں ہوئی، پتہ نہیں کسی اپنے قرآن میں بنا لی ہو کسی نے، تو الگ بات ہے. اضعافا، مضاعفہ کی تشریح یاد کر لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو سود کی قسم تھی نا، وہ سب سے بدترین قسم تھی. اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ جیسے میرے سامنے یہاں پہ جواد بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. جواد بھائی کو میں نے دیے 10 روپے اور میں نے کہا کہ 6 مہینے بعد آپ نے مجھے 12 روپے واپس کرنے ہیں. یہ ہے اضعافاً. اب 6 مہینے جب گزر گئے، جواد بھائی کو میں نے کہا جی جواد بھائی 12 روپے واپس کریں. جواد بھائی بیچارے مسکین آدمی ہیں، غریب آدمی ہیں، کہہ رہے ہیں یار 12 روپے ابھی تو نہیں ہوئے. تو میں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، آپ ایسے کریں سال بعد ادا کر دیں، لیکن سال بعد آپ نے نا 18 روپے واپس کرنے ہیں. تو یہ ہے مضاعفہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یعنی ایک بندہ جب قرض لے لیتا تھا، اس کے قرض کی قیمت کم ہوتی تھی اور جو سود اس کے اوپر لگ رہا ہوتا تھا بار بار وہ اس سے بڑھ جاتا تھا، یہاں تک کہ آخر تک جا کے وہ بندہ ہر مرتبہ سود کی رقم ہی ادا کرتا تھا، اصلی قرضہ اپنی جگہ پہ کھڑا رہتا تھا. اضعافا مضاعفہ کا مطلب یہ ہے، یہ نہیں ہے بڑھا چڑھا کے، مطلب یہ ہے کہ جی تھوڑا تھوڑا کھا لو، باقی بڑھانا جو ہے وہ خیر ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ غلط بات ہے. اضعافا مضاعفہ یہ ہے جب لوگوں نے غلط کام کرنے ہو نا، پھر اپنی مرضی سے پتہ نہیں کیا کچھ بنا لیتے ہیں. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. واتقوا، اور بچ جاؤ، النار، آگ سے، التی، وہ، اعدت، جو تیار کی گئی ہے، للکافرین، کافروں کے لیے. واطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، والرسول، اور اس کے رسول کی، لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. اب یہاں پہ بھی ایک پوائنٹ نوٹ کر لیں، جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ لعلکم آتا ہے نا، تو اس کا مطلب شاید نہیں ہوتا. لعل یہ ترجی ہے. ترجی کا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی اہل علم جانتے ہیں، اہل لغت جانتے ہیں کہ کسی بات کی امید کرنا، امید ہے کہ ایسے ہو جائے، ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا. ٹھیک ہے جی. لیکن جب بھی یہ لعل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ آتا ہے تو اس کا مطلب امید نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہوتا ہے یقین. لعلکم تفلحون، یقیناً تم فلاح پا جاؤ گے. لعلکم ترحمون، یقیناً تمہارے اوپر رحم کیا جائے گا. یعنی آگ سے بچنا ہے، اور آگ سے بچنے کا اگر آیتوں کا ربط دیکھیں نا آپ کو سمجھ آ جائے گی. پہلے ربا کی آیتیں بیان ہوئیں، اس کے بعد اللہ نے آگ سے بچانے کی بات کی، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگ سے بچنے کا طریقہ بتا دیا. وہ طریقہ کیا ہے؟ اطیعوا اللہ والرسول واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا، اللہ کی پیروی کرنا اور اس کے رسول کی پیروی کرنا. تیسرا کوئی راستہ ایسا نہیں ہے جس سے آپ کو نجات ملے، کوئی تیسرا راستہ ایسا نہیں ہے. ایک ہی راستہ ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کا راستہ ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول. ٹھیک ہے. جس طرح اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے اللہ نے فرمایا نا کہ ومن یطع الرسول، جیسے قرآن میں وہ آیت آتی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میرے ذہن سے نکل گئی، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انبیاء کرام کو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ وہ ان کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے. الا لیطاع باذن اللہ، وہ شروع والی آیت میرے ذہن سے نکل گئی کہ ہم نے انبیاء کو بھیجا ہی اس مقصد کے لیے ہے کہ ان کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے. اگر ان کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کرنی، اپنی مرضی کے راستے تلاش کرنے ہیں، اپنی مرضی کی باتیں کرنی ہیں، من گھڑت قصے کہانیاں بنانی ہیں، اپنی مرضی سے دین کے اندر نئی نئی چیزیں نکالنی ہیں، اپنی مرضی سے آیات کو تروڑ مروڑ کے اپنا معنی نکالنا ہے، اللہ کے رسول صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے کو نہیں دیکھنا، تو ٹھیک ہے، پھر جو دل کرتا ہے بندہ کرتا جائے. اللہ کو پھر انبیاء بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، بھیجے اس مقصد کے لیے ہیں، الا لیطاع باذن اللہ، تاکہ ان کی اللہ کی اجازت کے ساتھ ان کی اطاعت اور ان کی فرما برداری کی جائے. تو یہ انشاءاللہ باذن اللہ امید ہے کہ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ آپ لوگوں تک الحمدللہ اچھے انداز سے یا سادہ انداز سے یا کسی بھی طرح سے پہنچ گیا ہوگا. کوشش کی ہے کہ کچھ نہ کچھ آسانی کے ساتھ آپ کے سامنے باتیں پیش کر دی جائیں. تو یہاں پہ میں آپ لوگوں کے کچھ سوالات بھی دیکھ لیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ باذن اللہ ہم اس اپنی کلاس کو مکمل کریں گے.